آپ کو بتائیں کہ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ گجرانوالہ سے 6 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ گجرانوالہ سے 6 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی 2023 میں ملوث 85 افراد کو جرم ثابت ہونے پر سزائیں سنائی گئی تھیں، جن میں سے 67 افراد نے رحم کی پٹیشن دائر کی۔ ISPR کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کر دیا گیا، جبکہ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق جن مجرموں کی سزائیں معاف کی گئی ہیں ان میں محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان، سمیع اللہ ولد میر داد خان، لئیک احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز ولد امیر نواز خان، سعید عالم ولد معاذ اللہ خان، زاہد خان ولد محمد نبی، محمد سلیمان ولد سعید غنی جان، حمزہ شریف ولد محمد اعظم، محمد سلمان ولد زاہد نثار شامل ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جن مجرمان کو معافی نہیں دی گئی انہیں ملٹری کورٹ نے 26 دسمبر کو 2 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزائیں معاف کرانے والے دیگر مجرمان میں اشر بٹ ولد محمد ارشد بٹ، محمد وقاص ولد ملک محمد خلیل، سفیان ادریس ولد ادریس احمد، منیب احمد ولد نوید احمد بٹ، محمد احمد ولد محمد نذیر، محمد نواز ولد عبد الصمد، محمد علی ولد محمد بوٹا، محمد بلاول ولد منظور حسین اور محمد الیاس ولد محمد فضل حلیم شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ان مجرمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ دیگر تمام ملزمان کے پاس بھی اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اس سے قبل اپریل 2024 میں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ فوج کی جانب سے معافی کے اعلان کے بعد گجرانوالہ کی سینٹرل جیل سے 6 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں سفیان، محمد احمد، منیب، اشر احمد، محمد نواز اور محمد وقاص شامل ہیں۔ رہائی پانے والے تمام افراد 9 مئی واقعات میں تھانہ کینٹ کے مقدمے میں ملوث تھے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ 19 مجرموں کی معافی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے لیے قومی اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر 67 لوگوں نے اپیلیں دائر کی تھیں، 19 کو معافی ملی ہے، 48 نے اپنی اپیلیں فائل کی ہیں۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہے، کسی بھی سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے سب کچھ پہلے ہی طے کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق کیس سمیت دیگر اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ لاپتہ افراد کیس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات کے خلاف درخواست ہوئی اور طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق بانی PTI کی آئینی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ یہ کیسز اور درخواستیں کب اور کون سماعت کرے گا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی 6 سے 10 جنوری کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ 7 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ نے لاپتہ افراد کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 8 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ نظر ثانی کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آئینی بینچ حمزہ شہباز کی نظر ثانی درخواست پر
9 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 10 जनवरी को मुकदमे की समाअत करेगा। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी PTI की आईनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI समेत दीगर की रिहाई का मुतालबा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान सियासी तनाव को कम करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया, जिसमें PTI ने बानी और दीगर असीरों की रिहाई का मुतालबा किया है। मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इन कैमरा इजलास की सदारत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा है। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। आज होने वाली बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं और दिल खोल कर बातें की। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करने का फैसला किया है। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि PTI कमेटी बानी PTI से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। जारी अलामी के मुताबिक इजलास में ये तय पाया कि PTI कमेटी की बानी PTI से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त के वक्त का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइनल कर लिया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर में PTI 2 निकात को सरे फहरिस्त रखेगी। 2 निकात पर अमल दरामद होगा तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पहला मुतालबा है कि PTI के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए, जबकि दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुतालबात पर PTI कोई समझौता नहीं करेगी। बानी PTI की तरफ से सिविल फरमाने की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा। मुतालबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक इंसाफ की वापसी पर बात हो सकती है। शौकत यूसुफजई ने यह भी कहा कि हुकूमत ने 2 निकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहे अमल बताएगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। नून लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है अगर तहरीक इंसाफ ने रास्ते बंद करने के बजाय खोलने की सोच पैदा हो रही है तो ये एक अच्छी बात है। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े हैं। ये मुतालबात ऐसे नहीं कि हम फौरी तौर पर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दें। जहां कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ, आप भी रसीदें दिखाओ, सरकारी तहाइफ की रसीदें दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है तो रिहाई अदालत से होती है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मैंने भी बानी PTI के बनाए झूठे केसेस भुगते, हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि आईनो कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ को मिसाक की मईशत की दावत देंगे, चाहते हैं कि सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। विफाकी वजीर ने कहा कि मौशी उड़ान 5 साला मंसूबा है। हमारी IT एक्सपोर्ट कम नहीं हुई, 34% बढ़ी है।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा किया, जिसके बाद अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंशाअल्लाह 2025 पाकिस्तान की मौशी तरक्की का साल होगा। आज पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी दिख रही है। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। हुकूमत ने 9 माह में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया। दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसे कुचलना होगा। पारा चिनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। SIF से इजलास में उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंशाअल्लाह 2025 पाकिस्तान की मौशी तरक्की का साल होगा। आज पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी देख रहे हैं। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। हुकूमत ने 9 माह में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया। दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसे कुचलना होगा। पारा चिनार अमन मुआहिदा खुश आइंद है। SIF से इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 2024 में हमारी हुकूमत के 9.5 माह के दौरान महंगाई में 6.5 साल की तारीखी कमी, शरह सूद में कटौती, 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात में भी नुमाया इजाफा देखने में आया। 2018 के बाद पहली बार महंगाई 4.1% की कम तरीन सतह पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से बढ़कर $12 अरब से भी तजावुज कर गए। वजीर आजम ने कहा कि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब इस बात का खुला सबूत है कि नया साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा करेगा। ताहम इसके लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी वुज़रा, आर्मी चीफ, वुज़रा आला समेत तमाम शुल्का को मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी हुकूमत को इस मुख्तसर अरसे में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ताहम अल्लाह ताला की मदद से हम इन बहरानों से निमटने में कामयाब रहे। चावल की बरामदात से मुल्क को $4 अरब का खतीर ज़र मुबादला हासिल हुआ। चीनी स्मगलिंग रोकने और बरामद से $50 करोड़ ज़र मुबादला हासिल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क में जब अमन होगा तो तरक्की होगी। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का कयाम नागुज़ीर है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है महंगाई 5% के करीब आ गई है। इस माह 5% से कम नंबर आएंगे। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में अवाम ने नून लीग को मैंडेट दिया। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम शेयर किया है। हर हफ्ते महंगाई का जो तूफान था वो अब नहीं है। अवाम पर बिजली का बोझ ज़्यादा था, इसकी मुतादिद वजूहात थीं। वज़ीर आज़म ने बिजली में अवाम को रिलीफ दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 1.5 साल पहले बात हो रही थी कि सिफारती तन्हाई का शिकार है। सिफारती तन्हाई हवा में उड़ चुकी है। एक्सपोर्ट्स भी अच्छा ट्रेंड शो कर रही हैं। IT में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था मुमताज़ ज़हरा को पेशावराना खिदमात के पेश नज़र फ्रांस का सफ़ीर तैनात करने का फैसला हुआ है। शफ़क़त साहब को तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुकर्रर किया है। वज़ारत ख़ारजा तमाम सतह पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती मौशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अवाम की जिंदगियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले, दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। ये मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। पाकिस्तान
پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بہترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی معاشی اور مالیاتی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ عوام کی زندگیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کی خصوصی عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 پر سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کیس پر سماعت کی۔ کیس پر کارروائی کے لیے بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل پہنچیں۔ بشرا بی بی کے وکیل کی عدم موجودگی پر گواہ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ وکیل کوسین مفتی نے عدالت کو بتایا کہ ارشد تبریز بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، پہلے ارشد تبریز اپنی جرح مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی جرح کا آغاز کریں گے۔ پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے موقف کی مخالفت کی گئی۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی بغیر کسی پیش رفت کے 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری حسن عبدال میں درج مقدمے میں جاری کیے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے وکیل محمد فیصل ملک کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی تمام مقدمات میں ضمانت منظور کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے وکیل نے پشاور ہائی کورٹ کا حکم نامہ بھی عدالت میں جمع کرایا۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی منسوخ کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا آذربائیجان کے سفارت خانے کا دورہ۔ آذربائیجان کے سفیر نے اسپیکر قومی اسمبلی کا خیر مقدم کیا۔ ایاز صادق نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کے حادثے میں جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ ایاز صادق نے طیارہ حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا غم کی گھڑی میں آذربائیجان کی پارلیمان اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام آذربائیجان کے عوام کے دکھ اور غم کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سفارت خانے میں رکھی کتاب میں تعزیتی تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کراچی میں مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے دیے گئے دھرنے ختام پذیر ہو گئے۔ شہر میں معمولات زندگی بحال ہو گئے، عوام نے بھی سکھ کا سانس لے لیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کی صورتحال پر معاہدہ طے ہونے کے بعد مجلس وحدت مسلمین کے کراچی کے مختلف مقامات پر جاری دھرنے بھی ختم کر دیے گئے۔ مظاہرین نے شہر کے 7 مختلف مقامات پر احتجاج کیا، جن میں نمائش چرنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، کامران چرنگی اور واٹر پمپ شامل تھے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق دھرنوں کے خاتمے کے بعد ٹریفک کی روانی مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے۔ شہر بھر میں معمولات زندگی بحال ہو گئے۔ نمائش چرنگی پر احتجاج ختم ہونے کے بعد سڑک پر ٹریفک کی روانی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عباس ٹاؤن، ملیر اور دیگر مقامات پر بھی سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس نے مزید وضاحت کی کہ سہراب گوڑ سے واٹر پمپ جانے والا راستہ بھی کھلا ہے اور شہر کی تمام بڑی اور چھوٹی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ شہریوں نے دھرنے کے خاتمے کے بعد اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گہرے سکھ کا سانس لے لیا۔ ضلع کرم میں 2.5 ماہ کے بعد صورتحال معمول پر آنے لگی ہے۔ فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ کوہاٹ میں کئی روز تک جاری رہنے والے گرینڈ امن جرگے میں فریقین کی جانب سے 45 افراد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے میں جنگ بندی، علاقے میں امن کے قیام، قبائل سے بھاری اسلحہ ختم کرنے اور بنکرز گرانے کے نکات شامل ہیں۔ معاہدے میں کہا گیا ہے اگر کسی علاقے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو امن کمیٹیاں فوری متحرک ہوں گی، دوسرا فریق اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے پارا چنار کو ملک کے دوسرے علاقوں سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کی کھولنے کی خوشخبری سنائی۔ مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہفتے سے گاڑیوں کا پہلا قافلہ ادویات، خوراک اور دوسری ضروریات زندگی لے کر پارا چنار جائے گا۔ قافلے کے ساتھ جانے والے افراد کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ کرم کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، امن برقرار رکھنا، لوگوں کو سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج بھی کرم میں ملک دشمن عناصر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دعا گو ہوں۔ کرم کے لوگوں نے بہت خون دیکھا اور بہت سے قربانیاں بھی دی۔ راستوں کی بندش سے کرم کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہا اور جو معاہدے کے بعد حل ہوں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا اگر صوبائی حکومت اس معاملے پر پہلے سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے نہ ہوتے۔ مسئلہ کرم کا تھا لیکن احتجاج کراچی میں بھی ہوا۔ مظاہرے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف اور اسمبلی کے باہر مظاہرے ہونے چاہیے تھے۔
مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے 1 صدی سے زائد عرصے کے کرم تنازع کے پائیدار حل میں کامیاب ہو گئے۔ کرم میں نئی پولیس چیک پوسٹیں بنانے سمیت 2 FC پلاٹونز بھی تعینات کی جائیں گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرم مسئلے کے حل کے لیے جرگے کی تقریباً 50 سے زیادہ نشستیں ہوئی۔ جرگہ اراکین نے خلوص کے ساتھ کوششیں کی۔ کمشنر اور DIG سمیت پوری انتظامیہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ سڑک کی بندش کا مقصد مزید خون ریزی کا راستہ روکنا تھا۔ سڑک کی بندش کے باعث حکومت کو مسائل کا پوری طرح ادراک تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ادویات اور دیگر سروسز کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر وقف کیا، جس کے ذریعے تقریباً 15 ٹن ادویات پہنچائی گئی اور 700 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سروسز فراہم کی گئی۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا دھرنا دینے والوں کے مطالبات تسلیم ہوئے۔ امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ متاثرین کو معاوضے دینے کا عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کرم شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے 400 پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی۔ نئی پولیس چیک پوسٹوں سمیت 2 FC پلاٹون بھی تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز کر دیا۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ پنجاب میں 8000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسانوں سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ ترقی کے سفر میں پنجاب کے کاشتکار پوری طرح شریک ہوں گے۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن سے بجلی کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کہا ہے کہ کراچی کے امن پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوری معاشرے میں پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ احتجاج کو بنیاد بنا کر شہریوں کو تنگ کرنا قابل قبول نہیں۔ علی خورشیدی نے مزید کہا کہ احتجاج کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر رٹ چیلنج کی جائے گی تو ریاست حرکت میں آئے گی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی خورشیدی نے مزید کہا کہ ملک دشمن عناصر کی بھی ان معاملات پر گہری نظر ہوتی ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ منافق کو مسترد کریں اور ترقیاتی کام کو اون کریں۔ پیپلز پارٹی نے قربانی دے کر کراچی میں خدمات دی ہیں۔ لیاری کے عوام سے جو وعدے کیے گئے ان کو نبھانا چاہیے۔ میئر کراچی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی باتیں کم اور کام زیادہ کرتی ہے۔ لیاری کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کا مسئلہ کراچی کے تمام ٹاؤنز میں جاری ہے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو کے مشن کے مطابق کام ہوتا رہے گا۔ پنجاب میں پہلی بار ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کے اعلان کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ای ٹیکسی اسکیم میں ایسی گاڑیاں فراہم کرنا چاہتے ہیں جو قیمت میں نسبتاً کم ہوں مگر معیار میں بہترین ہوں۔ ہم تیزی سے جدید اور ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ الیکٹرک گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیز نے ای ٹیکسی اسکیم میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کی جرائم کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع کے ماڑی میں رات گئے پاک کالونی میں 2 موٹر سائیکل سوار اسٹریٹ کرمنل سے مقابلہ ہوا۔ ایک ملزم کو زخمی جبکہ دوسرے ملزم کو بلا ضرر گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسٹریٹ کرائم سے پاک کرنے کے لیے اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل کی کامیاب کارروائیاں جاری۔ ضلع کے ماڑی پاک کالونی انچارج اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل سب انسپیکٹر راجہ خالد کی سربراہی میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان سے روبرو مقابلہ کیا۔ مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں جبکہ دوسرا بالضرب گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان کی شناخت حارث شاہ ولد حامد شاہ اور ارسلان ولد در محمد کے نام سے ہوئی۔ SSP کے ماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی پسٹل اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی، جس کا مقدمہ تھانہ فیریر میں درج ہے۔ ملزم حارث پہلے بھی شاہ کھارا در سے 65 لاکھ اور نیپیر سے 28 لاکھ کی ڈکیتی کی وارداتوں میں جیل جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم حارث 2021 میں تاجر کے قتل میں بھی پولیس کو مطلوب تھا، جبکہ ملزم ارسلان بھی 4 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزمان کو گرفتار کر کے مزید کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ اور بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی بربریت نے مزید 4 بچوں سمیت 26 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔
عرب میڈیا کے مطابق جبالیہ میں ایک گھر پر حملے میں 15 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملے کے بعد 10 فلسطینی لاپتہ ہیں جن کے ملبے تلے دب جانے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی نے بریش پناہ گزین کیمپ، جبالیہ، غزہ سٹی، خان یونس کو بھی نشانہ بنایا اور غزہ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں پانی جمع ہو گیا۔ غزہ سٹی میں اسرائیل کی بمباری اور حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,462 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں گاڑی ہجوم پر چڑھانے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ایف بی آئی نے گاڑی سے کچل کر شہریوں کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کر لی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں گاڑی سے کچل کر 15 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کر دی گئی۔ بدھ کو امریکی شہر نیو اورلینز میں نئے سال پر ایک کار سوار نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ شہری حکومت کے مطابق نیو اورلینز کی بربن اسٹریٹ میں تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی۔ امریکی میڈیا نے عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کار سوار نے گاڑی ہجوم پر چڑھانے کے بعد گاڑی سے اتر کر فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں کار سوار ہلاک ہو گیا۔ ایف بی آئی نے گاڑی سے کچل کر شہریوں کو ہلاک کرنے والے شخص کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کی۔ ملزم کی عمر 42 سال تھی۔ ایف بی آئی کے مطابق ڈرائیور امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور فوج میں ملازم رہ چکا تھا۔ گاڑی میں داعش کا جھنڈا بھی برآمد ہوا۔ ایف بی آئی نے واقعے کو اب دہشت گردی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ملزم ٹیکساس میں پلا بڑا تھا، شمالی کیرولائنا میں بھی مقیم رہا۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کو شدید دھچکا لگ گیا۔ سابق وزیر دفاع یورو گیٹ نے مستعفی ہو گئے ہیں۔ یورو گیٹ نیتن یاہو سے غزہ جنگ پر اختلافات کی وجہ سے پارلیمنٹ سے مستعفی ہوئے۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو غزہ جنگ میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیں ورنہ غزہ میں حملوں کو تیز کر دیں گے۔ یمنی دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری کے وقت وہاں موجود عالمی ادارے صحت کے سربراہ کی سماعت متاثر ہو گئی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں 59 سالہ ٹیڈروس ایڈاہانوم کا کہنا تھا کہ زوردار دھماکے کے باعث انہیں کان میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہو۔ خیال رہے کہ اسرائیلی طیارے نے گزشتہ ہفتے صنعاء ایئرپورٹ پر بمباری کی تھی۔ اس وقت ٹیڈروس اپنی ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ کی لابی میں موجود تھے۔ اسرائیلی حملوں میں ٹیڈروس بال بچے تھے، تاہم حملے میں ایئرپورٹ پر 2 افراد ہلاک اور عالمی ادارے صحت کے طیارے کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا تھا۔ ٹیڈروس ایڈاہانوم نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملوں میں ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو ان سے کچھ میٹر کی ہی فاصلے پر تھا۔ اور اب کچھ بات ہوگی موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 4 جنوری سے سردی بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ شہر بھر کا درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ چمن سمیت پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش کے ساتھ سردی بڑھ گئی۔ مغربی سسٹم کی زیر اثر لاہور سمیت پنجاب میں جمعرات سے بارش، آزاد کشمیر میں برف باری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کی وجہ سے اسموگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تھرپارکر سندھ میں شدید سردی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہو رہی ہیں، جو 4 جنوری تک صوبے میں موجود رہیں گی۔ ہواؤں کی وجہ سے 2 سے 4 جنوری کے دوران بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے کی 18 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کرتے ہوئے ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے سیاحوں کو 2 سے 4 جنوری تک صوبے کے پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ اور اب یہ جانیں کہ متحدہ عرب امارات نے ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے سال کی آتش بازی میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 2025 کو خوش آمدید کہتے ہوئے یو اے ای نے اس سال 6 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے۔ مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات نے سال نو کے موقع پر 6 عالمی ریکارڈ قائم کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ راس الخیمہ میں ڈرونز اور آتش بازی کی نمائش کے ساتھ 2 نئے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے۔ ابوظہبی میں نئے سال کی شام کو شیخ زاید فیسٹیول میں 50 منٹ کی ریکارڈ توڑ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ 6000 ڈرون شو نے ہجوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابوظہبی کے کئی مشہور مقامات یاسائی آئیلینڈ اور کارنیشے نے اپنی شاندار آتش بازی کی نمائش کے ساتھ سال نو کے جشن میں 4 چاند لگا دیے۔
आतिशबाजी के अलावा शेख जायद फेस्टिवल में लेजर शो, कॉन्सर्ट, सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश की गई। खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान ने भी अपनी दस्तयाबी का ऐलान करते हुए प्लेयर्स ड्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन करवा ली है। न्यूजीलैंड के स्पीड स्टार एडम मिल्न भी ड्राफ्ट के लिए शामिल हो गए हैं। इससे कबल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने भी ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। PSL का 10वां एडिशन अप्रैल में होगा। फ्रेंचाइजर्स 4 जनवरी को रिटेन खिलाड़ियों की नामों का ऐलान करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल से केप टाउन में दूसरे टेस्ट के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि मेजबान टीम की जानिब से मैच में एक रोज कबल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्वीना मफाका अपनी टेस्ट डेब्यू करेंगे, जबकि वियान मोल्डर और केशव महाराज की टीम में वापसी हुई है। टिम्बा बाउमा टीम की क़यादत करने वाले हैं। लफ्जों से क़हक़हे बिखेरने वाले लेजेंड कॉमेडियन अदाकार लहरी का सहर आज भी अपनी जगह कायम है। उनके मद्दा आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 300 से ज़ायद फिल्मों में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले अदाकार लहरी ने निगार अवार्ड समेत मुतादिद बड़े एजाज़ अपने नाम किए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन लहरी की मुनफरिद अदाकारी का सहर आज भी बरकरार। अदाकार लहरी के मद्दा आज इनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। लहरी 2 जनवरी 1939 को कानपुर इंडिया में पैदा हुए। इनका असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। अदाकार लहरी ने 50 की दहाई में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया, जो 30 साल तक जारी रहा। इंसान बदलता है, रात के राही, फैसला, जोकर, तुम मिले प्यार मिला, बहादुर, बहारें फिर भी आएंगी, अफशा और रिमझिम समेत 300 फिल्मों में काम करके अपने फन का लोहा मनवाया। अदाकार लहरी मजाया किरदार में भी मुनफरिद अंदाज के मालिक रहे। वो जो भी किरदार अदा करते देखने वालों को अपना दीवाना बना लेते। अदाकार लहरी ने निगार फिल्मी अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड्स अपने नाम किए। 13 सितंबर 2012 को कराची में कॉमेडी का ये बादशाह सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए